السلام علیکم۔ بہت سارے احباب نے فرمائش کیا ہے کہ آپ ليلۃ القدر کو سمجھا دیں، گو کہ اس کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، لیکن ابھی نئے سرے سے فرمائش آئی کہ اس کو تھوڑا صحیح سے کر دیں، کیونکہ پہلے اس میں شور بہت زیادہ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ليلۃ القدر یعنی شب قدر کیا چیز ہے جو ہمارے عام طور پر مشہور ہے۔ دراصل اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب میں ہی موجود، اس کے باہر سے ہمیں کہیں نہیں جانا ہے۔ باہر کی جتنی باتیں ہیں جو بھی ہے وہ سب کچھ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ، اللہ کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے قرآن سے سمجھتے ہیں کہ ليلۃ القدر کیا ہے۔ اس کے لیے سورہ قدر یعنی سورہ نمبر 97 کھولنا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ اور پھر اپنی فہم سے بتاتا ہوں۔ کوشش یہ کروں گا کہ مختصر اس میں بات ہو جائے، طویل بھی نہ ہو، اس لیے کوئی بحث نہیں کروں گا، نہ کوئی سوالات میں دہراؤں گا، کیونکہ اس سے کافی طویل وقت چلا جائے گا۔ صرف میں اس کی صحیح فہم کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اکثر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی الف سائلنٹ ہے اور یہ بسم اللہ کی وجہ بے اسم اللہ ہے، جبکہ اگر اللہ کو بے اسم کہنا ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہے، جیسے اس سے پہلے سورہ علق میں اللہ کہتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں الف ہے، تو اللہ ایک جگہ الف سائلنٹ رکھ دے اور ایک جگہ سائلنٹ نہ رکھے، ایسی بے اصولی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو بھی اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جہاں جو مرضی ہے وہ کر لیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی تمانیت۔ الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والے، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا ہے یا اسے سامنے لائے ہیں، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، لیل کہتے ہیں تاریکی کو اور قدر کہتے ہیں پیمانے کو۔ القدر کر دیا گیا یعنی خاص تاریکی کے پیمانے میں ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس کو سامنے لائن یہ ہو کا صیغہ قرآن کی طرف ہی جا رہا ہے جو اللہ اپنی کتاب کی بات کر رہا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما اور کیا، ادراکا تمہیں فہم ہے، تمہیں ادراک ہے، تم یہ سمجھ رکھتے ہو، ما لیلۃ القدر کیا ہے یہ لیلۃ القدر، یعنی کیا ہے یہ خاص پیمانے تاریکی کا پیمانہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خاص پیمانے والی تاریکی وہ کیا ہے، خیر بہتر ہے، من الف شہر الفت والی صورتحال سے۔ الف جو ہے وہ الفت ہی کے لیے آیا ہے، کہیں 1000 کے لیے نہیں آیا، پورے قرآن میں الف الفت کے لیے آیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور الروح روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ تنزل الملائکۃ تمہارے سامنے آتا ہے یا تم پر نازل ہوتا ہے کائناتی قوتیں، والروح اور خاص حکم یعنی خاص کائناتی قوتیں اور خاص احکامات، روح کہتے ہیں اللہ اپنے حکم کو روح کہتا ہے، فیہا اس میں باذن ربہم ان کے رب کے ضابطے کو، من کل امر ہر ایک معاملے سے، تمہارے سامنے ہر ایک معاملے سے ان کے رب کے ضابطے کا اس میں خاص حکم اور کائناتی قوتیں سامنے آتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلام سلامتی ہے، ہی حتی یہی یہاں تک کہ مطلع الفجر الفجر کی اطلاع ہو جائے، خاص جاری ہونے کی اطلاع، فجر کہتے ہیں جاری ہونے کو، تو جاری ہونے کے لیے مطلع ہو جائے، جاری ہونے کی تمہیں اطلاع ہو جائے کہ کیسے جاری ہونا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے، بے شک ہم نے اسے خاص پیمانے تاریکی میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا فہم ہے کہ یہ خاص تاریکی کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ پیمانے تاریکی بہتر ہے الفت والی صورتحال سے، تمہارے سامنے ہر ایک معاملے سے ان کے رب کے ضابطے کا اس میں خاص حکم اور کائناتی قوتیں آتی ہیں۔ سلامتی ہے یہاں تک کہ جاری ہونے کی اطلاع ہو جائے، یہی اسی سے جاری ہونے کی اطلاع ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ لیلۃ القدر، کسی خاص رات کا نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر اللہ کو وہ بھی بتانا چاہیے تھا، کب اللہ تو نہیں کہہ رہے کہ آخری عشرے میں ہے، کہیں ہے لکھا ہوا کسی آیت میں تو کوئی بتا دے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یہ تو غیر قرآنی بات ہے۔
تو اللہ کی باتوں میں غیر اللہ کی کلام کی ملاوٹ تو کرنی ہی نہیں ہے۔ یہاں بہت واضح اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے سامنے آتا ہی ہے خاص تاریکی کے پیمانے میں۔ جب آپ تاریکی میں ہوتے ہیں آپ کو قرآن بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے، قرآن پہلے سے موجود ہے۔ اس وقت بھی جو شخص اس قرآن کا پہلا مخاطب تھا اور آج بھی جو آج مخاطب ہے، کیونکہ اللہ کسی کا نام نہیں لے رہا یہاں پر، ہمیں مخاطب کر رہا، آج ہم پڑھ رہے ہیں ہم مخاطب ہیں، کل آنے والا جو پڑھے گا وہ مخاطب ہوگا، اور پہلے جو تھے وہ مخاطب تھے، انہوں نے پڑھا تھا، ان کے لیے تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم اس قرآن کو تاریکی کے پیمانے میں سامنے لاتے ہیں، اور تاریکی کا پیمانہ کیا ہے تم یہ ادراک نہیں رکھتے ہو۔ یہ تاریکی کا پیمانہ الفت والی صورتحال سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ اس میں رب کے ضابطے کا ہر ایک معاملے سے جو حکم آتا ہے وہ اور کائناتی قوتیں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں، اور جب وہ سب کچھ ہوتا ہے آپ عمل کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سلامتی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے جاری ہوں گے، اس تاریکی سے آپ کس طرح جاری ہو کر روشنی کی طرف نکل آئیں گے۔ دوسری بات اس میں ایک اور چیز بھی لے آتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا، کیونکہ ایک تو انہوں نے قدر کر دیا تھا۔ ایک آیت اور آتی ہے سورہ دخان کی، جہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ بھی دراصل لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ اس کو بھی ایک منٹ میں دیکھ لیتے، زیادہ کوئی دیکھنا نہیں ہے، اور بہت واضح آیت ہے۔ میں بجائے صرف ایک آیت کے اس کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ حامیم، حامیم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، جبکہ ہا جو ہے وہ حق سے ہے اور میم مراسلہ ہے، تو حق والا مراسلہ نہیں، سچا مراسلہ۔ والکتاب المبین، تو یہ کیا ہے؟ یعنی بیان کی ہوئی الکتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، جبکہ یہاں پر کہیں بھی لیلۃ القدر لکھا ہی نہیں ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم اسے نازل کیے، ہم اسے سامنے لائے ہیں، فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت تاریکی میں، برکت والی تاریکی میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی اس کے پیش کرنے والے ہیں۔ تو وہ تاریکی جہاں آپ کو قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ پر قرآن نازل ہو جائے، تو آپ پھر جب اس تاریکی والے عمل سے نکلتے ہیں تو وہ بابرکت تاریکی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے آخری تاریکی ہوتی ہے، آپ روشنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے آگے اللہ بتا رہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہر حکمت والا امر فیصل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قطعی غلط ہے۔ فیہا، اس میں یفرق، فرق کر دیا گیا ہے، کلو، ہر ایک، امر حکیم، حکم والا معاملہ، تو اس میں ہر ایک حکم والا معاملے کو الگ کر دیا گیا، فرق کر دیا گیا ہے۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، بے شک یعنی امر فیصل کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں ملک ہے۔ امر من عندنا، معاملہ ہمارے پاس سے، انا کننا، بے شک ہم، مرسلین، مراسلہ دینے والے یعنی بھیجنے والے ہیں، کیونکہ یہ مراسلہ ہے اللہ کا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ معاملہ ہمارے پاس سے ہی، اور ہم ہی ہیں مراسلہ دینے والے، ہم ہیں بھیجنے والے۔ اس پوری آیت کا بھی ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے، سچا مراسلہ یا حق والا مراسلہ، یہ کیا ہے؟ یعنی بیان کی ہوئی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، الکتاب ہے، بے شک ہم اسے بابرکت تاریکی میں سامنے لاتے ہیں، اور بے شک ہم ہی اس کے پیش کرنے والے ہیں۔ اس میں ہر ایک حکم والا معاملہ فرق کر دیا گیا ہے، نمایاں کر دیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے۔ معاملہ ہمارے پاس سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ اس کی وضاحت ہوگی کہ کہیں بھی اس میں کوئی لیلۃ القدر نام کی چیز نہیں ہے، جو ہمارے یہاں آخری عشرے کی 10 دنوں میں یعنی طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں کہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ غیر قرآنی بات ہے، اللہ کہیں طاق رات کرا، اور اللہ مہینے کا نام بھی نہیں دیتا ہے، یہ میں بہت پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اگر مہینے کا نام ہوتا تو کوئی قرآن سے 12 مہینے کا نام دکھا دے، کسی کے پاس نہیں ہے، صرف غیر اللہ کی باتوں کی ملاوٹ ہے، روایتوں کی ملاوٹ ہے، کیونکہ یہ لوگ شان نزول کے قائل ہیں، اللہ کو پابند کر دیتے کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ فلاں آیتیں آئی، اور وہ واقعات ہی نہیں ہوا تو آیت آتی ہی نہیں۔ یہ اللہ اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو تو پھر وہ آیت نازل کرے، ورنہ نہ کرے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کسی مخصوص خطے کے لیے، کسی مخصوص لوگوں کے لیے، کسی مخصوص زبان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس میں تمام احکامات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جو ہر جگہ قابل عمل ہو اور ہر جگہ اس پر
عمل کیا جا سکے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی خطے میں عمل ہو سکے اور کسی خطے میں نہ ہو۔ یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ تاریکی کے پیمانے میں سامنے لے آتا ہے۔ جب آپ پر تاریکی اچھی طرح آ جاتی ہے تو آپ حق بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کب؟ جب آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے۔ اس میں ہر معاملے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ کیسے کس طرح سے کیا کرنا اور کیسے نتائج آئیں گے۔ اگر آپ وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ نتیجہ نہیں ملا جو قرآن میں بتا رہا ہے، سمجھ لیں آپ کے عمل کی غلطی ہے، اللہ نے آپ کو عمل دیا ہی نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔